وہ جو غیبت صغرا حضرت کی ہوئی اور دمشق چلے گئے، خط لکھا، پھر بیٹے ان کے لیے سب کچھ، اب غیبت کبریٰ ہوئی، اور شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہ اس غیبت کبریٰ میں چلے گئے، اور اس غیبت کبریٰ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دوسری غیبت جو ہوئی ہے اس میں مولانا صبر نہیں کر سکے۔ مولانا جگہ جگہ بیٹھتے تھے اور روتے تھے اپنے پیر و مرشد کی یاد میں، اور مولانا نے سماع شروع کر دیا اور زرکوب کو کہا کہ غزلیں گاؤ، یہ لو کلام اور گاؤ، اور میری آنکھیں میرے دل کو ٹھنڈا کریں، مجھے حضرت کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے میری زندگی کا، کسی طرح انہیں لے آؤ۔ اتنی زیادہ یہ چیز غالب آئی کہ جو ٹھگ تھے کونیا کے، انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا کہ حضرت آپ کے شیخ یہاں جا رہے تھے، حضرت یہاں جا رہے تھے، تو مولانا خوشی میں پیسے دے دیتے تھے، لباس، ایک دن بہت اچھے لباس میں، متقی اتنے تھے کہ فرماتے تھے کچھ ہو جائے گورنمنٹ مجھے روزانہ 1 دینار دیتی ہے فتویٰ دینے کے، فتویٰ ضرور لے آؤ، میں لکھوں گا، میں حرام مال نہیں کھانا چاہتا۔ مولانا تشریف فرماتے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک آدمی آیا، نوکری تو تھی نہیں مولانا کو، معاذ اللہ پیسے لینے تھے، تو کہنے لگا حضرت مبارک۔ نے کہا کیا ہوا؟ چشد؟ اس نے کہا شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تشریف لے آئے ہیں یہ پچھلی گلی میں۔ مولانا اس وقت مدرسے میں اپنے فتوے وغیرہ کے سلسلے میں تشریف فرماتے، جبہ بہت قیمتی اتار کے اسے دے دیا، جوتے بھی دے دیے، سر سے پگڑی اتاری وہ بھی دے دی، اس کی تو اچھی خاصی کمائی ہو گئی۔ جب ننگے سر پاؤں کے بیٹھ گئے تو کسی نے کہا مولانا آپ کو نہیں پتا کہ یہ ٹھگ ہے اور جھوٹ بول رہا ہے؟ مجھے معلوم ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا تو پھر کیا کیا؟ فرمانے لگے جھوٹا ہے اسی لیے تو سب کچھ دے دیا، اگر سچا ہوتا میں مر نہ جاتا، میرے شیخ مجھے مل جاتے، میں مر جاتا، شمس کی زیارت ہو جاتی۔ اور یہ مولانا کو عشق کا جو جذبہ تھا صلاح الدین زرکوبی کا کام کر گیا، اور صلاح الدین جو تھے وہ مولانا کے بہت قریب ہو گئے تھے، اور مولانا کی یاد میں سماع بھی ہوتا تھا۔ اور یہ وہ دور ہے جس دور میں مولانا روم نے رقص شروع کر دیا تھا، گلیوں میں پھرتے تھے دیوانے، رقص کرتے تھے، اور مولانا بہت چیزیں سنتے تھے، ابھی مثنوی شروع نہیں ہوئی۔ یہ جو رقص کرتے تھے اس کی بھی اصل ہے، پتہ ہے کیا ہے اصل؟ یہ ہمارے پاس مسند احمد ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مسند تھی، اور وہ مسند 6 جلدوں میں تھی اور بہت باریک تھی۔ ایک دوست نے مکہ مکرمہ سے تحفہ بھیجا تھا، اس میں ہم نے بہت سی احادیث پہ نشانات لگا دیے تھے جو لوگوں کو نہیں معلوم، اور بہت سی صوفیہ کی چیز کا اثبات وہاں سے ہوتا ہے۔ پھر جب مسند احمد کا بہترین نسخہ آیا تو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ہمارے محسن تھے بابا جی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ 6 جلدوں والا نسخہ مجھے دے دو اور یہ بڑا لے لو، اس پہ جو چیزیں ہم نے لکھی تھی اللہ جانے کہاں گیا ہوگا، لیکن یہ جدید نسخہ بہت عمدہ چھپا ہوا تھا، تو اتنا باریک تھا کہ پڑھنے سے نظر پہ بھی اثر پڑتا تھا۔ یہ مسند احمد ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو جلدیں لکھی ہیں اس کی دوسری جلد ہے، اور حدیث کا نمبر بھی بتا دیں۔
حدیث نمبر ہے 857۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا اسود نے ہم سے یہ بات حدیث بیان کی، یعنی ابن عامر نے، اور ان سے اسرائیل نے، اور ان سے ابو اسحاق نے، اور ان سے ہانی بن ہانی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، انا میں، و جعفر، تو علی کہتے ہیں میرے بھائی جعفر بھی حاضر ہوئے، و زید، اور اس سے زید رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ زید رضی اللہ عنہ بچہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تھا، پالا تھا، سے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تحفے میں دیا تھا، اور پھر آپ نے اس کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی۔ یہ وہ زید ہوا خاندان کے ایک فرد تھے، لوگ انہیں کہتے تھے زید ابن محمد۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ لوگوں کے والد کے وہی نام لو جو اصل حقیقی ہے۔ فقال لزیدن، تو ہم سب حاضر تھے، تو زید رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہا گیا انت مولایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تم تو ہمارے دوست ہو، تم تو ہمارے بڑے قریبی دوست ہو۔ فحجلا، زید رضی اللہ عنہ نے ایک قدم اٹھا لیا اور ایک قدم پہ وہ رقص کرنے لگے اور ایک ہاتھ بھی بلند کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا دوست قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے ایک پاؤں اوپر اٹھا لیا، ایک پاؤں اور ایک ہاتھ پہ وہ خوشی سے ناچنے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست۔ وقال علی جعفر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائی میرے بھائی سے جعفر رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرمایا انت اشبہت خلقی و خلقی، شکل و صورت میں میرے سب سے زیادہ قریب اور میرے اخلاقیات کا بڑا حصہ لیے ہوئے جعفر آپ ہیں۔ یہ جعفر ابو طالب کے بیٹے، علی ابو طالب کے بیٹے، عقیل ابو طالب کے بیٹے، طالب ابو طالب کے بیٹے رضی اللہ عنہ، یہ چچا زاد تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تمہاری اور میری شکل و صورت ملتی ہے، اور ایسی ہماری سیرت بھی کتنی ملتی ہے۔ حجل وراء زید، تو اٹھے جعفر، انہوں نے ایک ہاتھ بلند کیا اور ایک پاؤں زمین پہ مارا اور رقص شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر دیا ہے، ظاہر اور باطن میں اپنا شبیہ مجھے قرار دیا ہے۔ قال وقال علی، اور جب میری باری آئی علی رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمنی، علی تم مجھ سے ہی ہو، وانا منکا، اور علی میری ذات تمہاری ذات، ہم سب ایک ہی ہیں، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ فحجلت وراء جعفر، میں نے اپنے بھائی جعفر کے پیچھے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پاؤں اٹھایا اور میں نے بھی رقص شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارتیں دی۔ اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ والحجل، اور حجل کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ ان یرفع رجلن، آدمی اپنا ایک پاؤں اٹھا لے، وَيَقْفِضَ عَلَى الْأُخْرَى مِنَ الْفَرْحِ، اور خوشی کے مارے ایک پاؤں اٹھا لے اور ایک پاؤں پہ وہ رقص کرنا شروع کر دے۔ وَقَدْ يَكُونَ بِالرِّجْلَيْنِ، اور اگر دونوں پاؤں کو اٹھا کے وہ رقص کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، إِلَّا أَنَّهُ قَفَزَ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں پاؤں اس پہ بھی رقص کرے یا ایک پہ کرے، یہ ہے رقص، یہ مسند احمد ہے۔ اس لیے یہ بہت سے صوفی جن پہ حال ہوتا ہے اور ایسے کہتے ہیں نا، سوچ کے ہوش حواس سے کام لینا چاہیے کہ کہیں یہ کسی خوشی اور مستی میں تو مبتلا نہیں ہے۔ حضرت علی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب عیدگاہ جاتے تھے ننگے پاؤں جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ جوتا نہیں پہنتے، تو انہوں نے کہا ہر وہ چیز جو اللہ کو یاد دلاتی ہے اس کا ادب اور احترام لازمی ہے۔ میں عیدگاہ کی طرف اس لیے نہیں جوتے پہن کے جاتا کہ یہ بھی تو اللہ ہی کی یاد دلاتی ہے، اللہ کا ادب اور احترام۔ اس سے بہت سے علم کی ہوا نہیں لگی اور صوفیوں پہ اعتراض۔ اب شروع ہو جاؤ اس حدیث کی جرح کرنے اور اس کی ڈائسیکشن کرنے۔ مولانا ناچنے لگے اور زرکوب بھی ناچنے لگے،
اور زرکوب سے کسی نے پوچھا، تھا ان پڑھ مگر معرفت اسے کتنی حاصل تھی. اسے یار تمہیں شیخ اتنی ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ ان کی تنہائی میں کوئی نہیں جا سکتا، تم جاتے ہو. ان سے بات کرنے کی ہم لوگوں کی تو ہمت نہیں ہوتی اور تم سے وہ خود باتیں کرتے ہیں. اور تمہارا مقام ایسا ہے کہ کسی کا کوئی نہ بات کام بنے تو تمہارے ذریعے ہوتا ہے. آخر تم نے مولانا روم پہ کیا ایسی چیز پلا دی ہے، کیا جادو کر دیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے. یہ جواب دیکھو ذرا، ان پڑھ آدمی ہے. اس نے کہا کچھ نہیں ہے، مولانا آئینہ دیکھتے ہیں. مولانا خود اپنے ہی عاشق ہے. مولانا کا عشق کا جذبہ اللہ نے اتنا رکھا ہے کہ مولانا کو کوئی مورد نہیں مل رہا کہ کس سے اتنا عشق کریں اور کس طرح اپنے جذبے کو منتقل کریں. تو مجھ میں اپنی ہی صورت دیکھتے ہیں، اس لیے مجھے چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں، ورنہ میری حیثیت نہیں.